بندہ ایک لڑکا ہے فیصل آباد سے جس کا نام ہے قمر، وہ بڑا مشہور ہے۔ اب اس کی مشہور ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس سکلز ہیں، اس کے پاس مہارت ہے کہ وہ چوہا استاد قمر چوہے مارنے والا۔ اب ادھر پہلے تو میں اس کو کال کروں گا، اگر وہ ہماری کال پک کرتے ہیں تو میں لائیو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہماری کیا بات ہونے والی ہے۔ پلیز کال بیک لیٹر۔ آپ کا ملایا ہوا صارف اس وقت مصروف ہے، برائے مہربانی اب یہ دوسری کال پہ مصروف ہے۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ 4-5 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 2-3 اور ملکوں میں بھی ایک بندہ ایک لڑکا ہے فیصل آباد سے جس کا نام ہے قمر، وہ بڑا مشہور ہے۔ اب اس کی مشہور ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس سکلز ہیں، اس کے پاس مہارت ہے کہ وہ چوہا پکڑتا ہے۔ تو میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے کہ وہ فیصل آباد کا ایک نواحی علاقہ ہے سمندری، وہاں سے جو ہے دیہات سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ 5ویں جماعت تک پڑھا ہوا ہے، بلکہ وہ اس نے میٹرک بھی نہیں کی، انڈر میٹرک تھا وہ۔ اب اس کی جو ایج ہے اس ٹائم وہ ہوگی کوئی 13 سے 14 سال اس کی عمر ہے۔ اگر میں اس کی سکلز کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ فیصل آباد میں، آپ کو پتہ ہے وہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں کسی انڈسٹری میں اس کو کسی نے بلایا ہے کہ یار اس طرح ہے میری اس میں آٹے والی جو مل ہے اس میں کافی سارے چوہے گھس گئے ہیں، چوہے کی رہائش زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ مجھے پکڑ کے دیں۔ تو اس کے پاس 2 کڑکیاں تھیں جس کی وجہ جس سے جو ہے وہ ٹریپنگ کرتا تھا، اس کو پکڑتا تھا۔ تو اس نے 3 دن کے اندر اس نے 125 چوہے پکڑے ہیں۔ اور جو اس کا مالک تھا، پھر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی سکلز یا کسی کے اندر کوئی ہنر دیکھ لیں تو اس کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس شریف آدمی نے کیا ہے کہ اس کا کارڈ بنوایا ہے، کارڈ بنوا کے اس نے پبلش کروایا ہے۔ جب اس نے کارڈ پبلش کروایا تو اس استاد قمر نے، وہ کیونکہ ٹچ موبائل بھی استعمال کرتا تھا، اس نے فیس بک پہ ڈالا ہے اور وہ وائرل ہو گیا کہ استاد قمر چوہے مارنے والا۔ اب ادھر پہلے تو میں اس کو کال کروں گا، اگر وہ ہماری کال پک کرتے ہیں تو میں لائیو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہماری کیا بات ہونے والی ہے۔ سم کون سی ہے؟ دوسری سم پہ۔ پلیز کال بیک لیٹر۔ آپ کا ملایا ہوا صارف اس وقت مصروف ہے، برائے مہربانی اب یہ دوسری کال پہ مصروف ہے۔ اگین کال کرتے ہیں اس کو۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس بندے کا جو نمبر ہے وہ پورے پاکستان میں وائرل ہو چکا ہے۔ اس بندے کو کوئی سینکڑوں لوگ، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لوگ انہیں کالز کی ہیں۔ اب اس نے کیا ہے کہ اپنے فون نمبر کے اوپر سیٹنگ چینج کر لی ہے کہ جو نمبر اس کے پاس سیو ہوگا یا کوئی بندہ اس پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرے گا تو وہ اس کو رسپانس کرے گا، باقیوں کو نہیں کرے گا۔ اب یہ ہے کہ کافی سارے جو میڈیا چینلز والے ہیں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ انٹرویو کریں، اس کا آپ ایٹیٹیوڈ چیک کریں کہ وہ انٹرویو نہیں دینا چاہ رہا۔ اب ادھر جو ٹیکنیکل بات ہے وہ میں یہ آپ کو جو ہے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار وہ جو کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اربن پیسٹ مینجمنٹ کا کام۔ یہ کام پاکستان کے علاوہ گلف کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان کنٹریز میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ سٹور گرین پیسٹ کی اگر بات کروں یا پھر بات کروں میں یہ ریٹس کی، ہاؤس مائس کی، یہ جو چھوٹے چوہے ہیں اور بڑا چوہا، ان کے جو نقصانات ہیں، ایئرپورٹس کی اگر میں بات کروں یا میں سی پورٹس کی، بندرگاہوں کے اوپر، ادھر جو ہے پروفیشنل لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، جو ایکسپیرینسڈ بندے ہوں، جو ایم فل اینٹمالوجی ہو یا پھر ایم فل زولوجی ہو، تو ان بندوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان کے تجربے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اور ادھر میں اگر کمپیریزن کروں تو 5ویں فیل صرف اور صرف کیا ہے، ایک مہارت ہے کہ وہ چوہا پکڑ لیتا ہے۔ اب اس کی معصومیت چیک کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے سال جو ہے 60 روپے ریٹ تھا اور اس سال جو ہے میں نے 100 روپے ریٹ کر دیا۔ یار 100 سے کیا بنتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس بات پہ خوش ہے، اور اس کی سکلز نے اس کو دنیا میں جو ہے روشن کر دیا ہے، اور اس کے پاس 3 مہینے تک ابھی تک ٹائم نہیں ہے کہ اس کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہے سکل۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں
کہ ڈگری حاصل کر کے ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی ہم فارم میں جائیں، کسی آرگنائزیشن میں جائیں، کسی کمپنی میں جائیں یا گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جائیں، اور وہ کیا ہے ہمیں انٹرنی نہ رکھے بلکہ ہمیں ہائی پے دے اور زیادہ تنخواہ پہ ہمیں رکھ لے. بھائی وائے ہمارے پاس سکلز تو ہیں نہیں، ہمارے پاس ایکسپیرینس تو ہے نہیں، ہم اس آرگنائزیشن کو، ہم اس ادارے کو کیا فائدہ دیں گے؟ تو میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یار ایجوکیشن جو ہے ایک بیسک چیز ہے، مانتے ہیں، لیکن ایجوکیشن کی بیس پہ آپ سکلز نہیں لے سکتے. آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل نالج ہے، آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکلز ہیں تو یو ول فلائی. اب یہ دیکھیں کہ 5ویں فیل بندہ اس کو گلف کنٹریز یعنی کہ عمان، قطر، اپنا دبئی، یو اے، یہاں سے ان کو کالز آ رہی ہیں کہ آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں اور یہ چوہے پکڑنے کا کام کریں. واہ کیا بات ہے. اللہ پاک جس کو عزت دے تو یہ سارا کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. وا تو عز من تشاء وا تو ذل